میرا نام ڈاکٹر اسداللہ سومرو ہے۔ میں التمش جنرل ہاسپٹل کلفٹن پر ماہر امراض قلب اور ہارٹ فیلئر اسپیشلسٹ ہوں۔ امراض قلب کے مریضوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کون سے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے مریض روزہ نہ رکھیں۔ ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ زیادہ تر مریض جو امراض قلب کے ہوتے ہیں وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور لیکن ان کے لیے ایک جو گائیڈ لائن ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر کے کہ کون سا مریض روزہ رکھے یا کون سا مریض روزہ نہ رکھے۔ اور اس کے علاوہ عوام الناس میں زیادہ تر روزے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ روزہ ایک روحانی عبادت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اسلام کے جو 5 پلرس ہیں ان 5 پلرس میں سے ایک وہ انتہائی امپارٹنٹ پلر جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ وہ اگر کوئی صحت مند ہے اور تو وہ اگر روزہ نہ رکھے تو وہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، تو لہذا روزہ جو ہے ایک فرض عبادت ہے۔ اور لیکن جو روزے کے طبی فوائد ہیں، کیونکہ ہم روحانی فوائد پر تو توجہ دیتے ہیں یا اس کے لیے کافی معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو روزے کے طبی فوائد سے ان کو اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ روحانی، نفسیاتی، طبی اور مالی جو ہے وہ اس میں فوائد جو ہے وہ نظر آنا ضروری ہے، اور اگر یہ فوائد نظر نہ آئیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے جو روزے رکھے ہیں یہ روزے سے مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ روزے جو رمضان کے روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 روزے شوال کے ہوتے ہیں جو نفلی روزے ہیں، اور اس کے علاوہ پورا سال جو ہے وہ جمعرات اور پیر اور جمعرات کا جو روزہ ہے وہ پورا سال جو ہے وہ نفلی روزوں میں شامل ہوتا ہے، لیکن وہ سنت سے ثابت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہی نفلی روزے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان کے بعد جو ہے پھر وہ رمضان کی روزے کی تیاری کی وجہ سے روزے رکھنا بند کر دیتے تھے۔ تو اب ایک ویسٹرن نان مسلم ورلڈ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کنسیپٹ ابھی جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اور جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ روزے کے طبی فوائد ان کی سوچ سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور تو لہذا وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے روزے رکھنا شروع کیے ہوئے ہیں، اور جس کے مختلف اقسام ہیں، اور لیکن ہمارے جو مسلمانوں کے روزے ہیں جو فرض روزے ہیں، وہ فرض روزے جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے صرف منع ہے، تو کھانے پینے کا صرف روزہ نہیں ہے۔ ہمارا جو روزہ ہے وہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اور اس روزے میں غیبت ہے، گناہوں سے جو ہے وہ دوری ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں ذخیرہ اندوزی کر کے اور مہنگائی کا بازار گرم کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شہوت یعنی جمع جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور
تو لہٰذا جو مسلمانوں کا روزہ ہے اس کے جو فوائد ہیں اس پر اتنی زیادہ تحقیق ہم نے نہیں کی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کے جو طبی فوائد ہیں وہ ان طبی فوائد سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہ جو طبی فوائد ہیں یہ زیادہ تر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ جو ویسٹ میں جو کیلوریز کو کٹ ڈاؤن کرنے سے، کیونکہ یہ جو روزے ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے کیلوریز کو ریسٹرکٹ کر کے اور وزن کم کرنے کے لیے روزے جو ہے وہ رکھنے کا کے طبی فوائد پر زیادہ تر کام ہوا ہے۔ لیکن آئی ایم شیور کہ ہمارے جو روزے ہیں اور یہ جو مسلسل ایک مہینہ پورا سال جو ہم کھانے پینے میں بد پرہیزی کرتے ہیں، تو یہ جو پورا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس کے جو فوائد ہیں وہ ہماری سوچ سے کئی گنا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ روزے کی جو عربک معنی ہیں وہ ہے رک جانا، یعنی گلا غیبت سے رکنا، کھانے پینے سے، یعنی جتنے بھی یہ حلال امور ہیں ان سے رکنا، اور پلس جو ہے وہ شہوت اور جماع سے جو ہے وہ رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم رک رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ جو بینیفٹس ہیں رمضان کے جو طبی بینیفٹس ہیں یہ تب ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم جس طرح سے ہماری سنت کے لحاظ سے روزہ رکھنا، یعنی سحری کرنا، سحری کے وقت میں سحری کرنا، یہ نہیں کہ عشاء کے ٹائم پر کھانا کھا کے اور آپ سو جائیں، کیونکہ جتنا دورانیہ زیادہ ہوگا روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے میں تو روزے کا فائدہ اتنا زیادہ جو ہے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سحری جو ہے وہ سحری کے ٹائم پر اٹھ کے سحری کرنی چاہیے، اور سحری میں بھی یہی ہے کہ ہیلدی اگر آپ کھانے کھا رہے ہیں، اور خاص کر کے جو امراض قلب کے مریض ہیں ان کو ڈاکٹر سے یا نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کر کے ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے آپ کو روزہ بھی رکھ سکیں، اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور اس کے طبی فوائد بھی جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں۔ اور پھر افطار خاص کر کے جب ہم روزہ کھولتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے افطاریوں کے جو سینس ہوتے ہیں، اور جس طرح سے افطار یہ پورا مہینہ جو ہے وہ عزیز رشتہ دار دوست احباب جو ہے وہ افطار پارٹیاں اتنی لیوش طریقے سے افطاریاں کرتے ہیں، اور جس طرح سے پھر ہم روزہ کھولتے ہیں، کیونکہ روزے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو باڈی کے آرگنس ہیں وہ آرام کرتے ہیں، ان کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جب روزہ ہم کھولتے ہیں تو ان کو آرام سے جو ہے وہ جتنا زیادہ کھانا مقدار میں اور جتنا جلدی سے ہم کھانا اور مشروبات استعمال کرتے ہیں تو پھر روزے کا جو فائدہ ہے وہ ہم روزے کو اس کو پھر ہیلدی فاسٹنگ جو ہے ہم نہیں کہیں گے۔ تو لہٰذا جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور روزوں سے مستفید طبی لحاظ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ نہ صرف رمضان کے روزے رکھیں بلکہ پورا سال جو ہے وہ منڈے اور جمعرات، پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ روزے رکھ کے اور طبی فوائد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں کہ کون سے طبی فوائد ہیں، اور لیکن پھر دوبارہ میں یہ چیز دہرا رہا ہوں کہ ہیلدی فاسٹنگ جو ہے وہ، تو اگر آپ کی غذا جو ہے وہ کیلوری ریسٹرکٹیڈ ہے اور آپ کام کاج بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کھا پی کے اور پھر سارا دن جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیلوریز کو برن نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیلوریز کو برن بھی کرنا ہے اور کیلوریز کو ریسٹرکٹ بھی کرنا ہے، اور تو
جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو پھر ہماری باڈی میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں، کچھ ایسی ہارمونل اور انزائمز کی میں چینجز آتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہم وزن کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اپنا وزن نوٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صحیح طرح سے سحری اور افطاری کر کے اور کیلریز کو اور جو میٹھے مشروبات اور فرائی فوڈس اور ان سے پرہیز کر کے اس کے بعد پھر آپ اپنے وزن کو چیک کریں، اور اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے تو اس کا مقصد آپ نے صحیح طرح سے روزہ رکھا ہے، اگر وزن آپ کا بڑھ رہا ہے تو اس کا مقصد آپ نے وزن صحیح طرح سے روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کھانا آپ سے پرہیز کر رہے ہیں اور تو پھر آپ کی جو انسولین کا ریزسٹنس ہے وہ کم ہوتا ہے، انسولین لیول کم ہوتی ہے، اگر وہ کم ہوتی ہے تو پھر آپ کا جو شوگر ہے، جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں، ذیابیطس کے مریض ہیں، تو پھر ان کی شوگر لیول جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو لہذا روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر کنٹرول ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اس کا مقصد کہ آپ کھانے میں بد پرہیزی کر رہے ہیں، میٹھے مشروبات اور میٹھے چٹپٹے کھانوں اور چکنائی والے کھانوں کا استعمال روکنا چاہیے تاکہ آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہو اور آپ کا اسی سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صحیح طرح سے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو پھر آپ کا جو گندا کولیسٹرول ہے وہ کم ہوتا ہے، جس کو ایل ڈی ایل کولیسٹرول کہتے ہیں، جو اچھا کولیسٹرول ہے وہ بڑھتا ہے۔ لیکن یہ تب بڑھیں گے اور تب کم ہوں گے جب آپ کھانے میں پرہیز بھی رکھیں گے اور ایکسرسائز یعنی واک وغیرہ بھی کریں گے۔ اور واک کا آسان جو ہے وہ اس میں رمضان کے مہینے میں تراویح ہے، وہ جا کے آپ ریگولرلی تراویح پڑھیں اور 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تاکہ آپ کی ہلچل ہو، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کام بھی کریں اور غذا میں جو ہے وہ بد پرہیزی بھی نہ کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہوگا۔ لیکن بلڈ پریشر کے معاملے میں ایک چیز ہے کہ کیونکہ جو امراض قلب کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کا دل کا گوشت جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، اور وہ دوائیں بھی کھاتے ہیں، اور جتنی بھی یہ دوائیں ہیں امراض قلب کی دوائیں وہ بھی تھوڑا بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر کیونکہ رمضان میں پھر اگر ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی آپ کا مقدار جو ہے وہ آپ صحیح طرح سے نہیں پی رہے ہیں، پانی کم پی رہے ہیں، تو پھر آپ کا بلڈ پریشر کم ہونے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بلڈ پریشر کم ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ بلڈ پریشر کے کم ہونے سے امراض قلب کے مریضوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کے گردے جو ہیں وہ انجر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو پھر روزہ بذات خود جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ جو آپ کے میجر آرگنس ہیں، خصوصاً دل ہے، گردے ہیں اور جگر ہے، جگر کو تو رمضان کے مہینے یا روزہ رکھنے سے ایک پورے اس کے روزے کے علاوہ اس کو کبھی بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور جگر جو ہے ہمارا ایک میٹابولک فیکٹری ہے، اور وہیں سے سارے ہارمون، ساری انزائمز وہیں سے ہی بنتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے جگر کو اور اہم آرگنس کو، شرائین ہے، قلب ہے، ان کو آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں تو پھر آپ کے جتنے بھی جو امراض قلب اور ان جو باڈی کی شرائین ہیں اس سے پھر آپ کو ان کو امراض کو کم کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ روزہ جو ہے، اس روزے کے ریسپانس میں ہمارے جسم میں بہت ساری انزائمز اور ہارمونز میں چینجز آنے کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے آرگنس اور شریانیں ہیں اس میں سوزش جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس میں خاص کر کے جو لیپٹن ہے، سیرم لیپٹن لیول ہے، اور اس کے علاوہ
کچھ گروتھ فیکٹرز ہیں، پرو انفلیمیٹری جو ہے وہ ہارمونس ہیں، تو ان کی سوزش کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا، کارڈیک اریسٹ اور یہ جتنے بھی کارڈیک ایونٹس ہیں، فالج ہے، ان سے کم ہونے کا امکانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے یہ بھی ریسرچ کر کے اور اب اسٹیبلش کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جو اپوپٹوسس اور آٹوفیجی ہوتی ہے، تو ان دونوں میکینزم سے دیکھا گیا ہے کہ کینسر کا جو امکان ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، خصوصاً بریسٹ کینسر کا۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی طبی فوائد ہیں، ان سارے طبی فوائد کو سے مستفید ہونے کے لیے اگر آپ ہیلدی رمضان رکھ کے اور اس کے فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ امکان ہے کہ یہ آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کی جو ہیلتھ اسپان ہے، یعنی صحت مند زندگی کی جو مدت ہے، وہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ینگ لگ سکتے ہیں اور ہیلدی رہ سکتے ہیں، ایکٹیو رہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو صحیح طرح سے روزے رکھتے رہتے ہیں تو ان میں ان کا جو لائف اسپان ہے، اور ایک تو ہیلدی زندگی گزارتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ لمبی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی طبی اور روحانی فوائد ہیں، اور اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی ہمیں اشارہ کیا ہے کہ نہ صرف آپ اس دنیا میں صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ آخرت کا جو اجر ہے وہ بھی بے تحاشا ہے۔ تو لہذا آخرت کے اجر کی بھی ایک نشاندہی کی گئی ہے۔ میں یہاں التمش ہاسپٹل میں روزانہ کلینک کرتا ہوں۔ اگر اس معاملے میں امراض قلب کے مریضوں کو کسی قسم کا کوئی سوال یا کسی قسم کا کوئی کمنٹس پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کلینک میں آ کے کسی دن بھی دکھا سکتے ہیں۔